السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے حکیم لقمان کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے، بلکہ قرآن مجید کی ایک مکمل صورت ہی ایسی ہے کہ جس کا نام ہی سورہ لقمان ہے۔ آخر یہ حکیم لقمان کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ انہیں حکیم کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی حکمت کیا تھی اور ان کی تعلیمات آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم حکیم لقمان کا تعارف، ان کی زندگی اور تعلیمات پر ایک نظر ڈالیں گے، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کیں اور ان کی حکمت ہمیں کیسے بہتر انسان بننے میں مدد دے سکتی ہے۔ تو پھر آئیے حکیم لقمان کی حیرت انگیز کہانی اور ان کی زندگی بدلنے والی تعلیمات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ لقمان آیت نمبر 12 سے شروع ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم ان کے واقعے کا آغاز قرآن مجید کی اسی آیت کی تلاوت سے کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ معزز ناظرین و سامعین، لقمان حکیم کے والد کا نام عناقہ بن صدون تھا اور ان کے بیٹے کا نام ساران تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لقمان حکیم نبی تھے؟ معزز سامعین، اس مسئلے میں سلف صالحین کے اندر اختلاف موجود ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے یا نہیں تھے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ پرہیزگار اور اللہ کے پیارے بزرگ بندے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ حبشی غلام تھے اور بڑائی کا کام کیا کرتے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ لقمان پست قد، اونچی ناک والے اور موٹے ہونٹ والے تھے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ مصر کے رہنے والے حبشی تھے۔ آپ کو حکمت عطا ہوئی تھی لیکن نبوت نہیں ملی تھی۔ حضرت خالد ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لقمان جو کہ حبشی غلام اور بڑائی تھے، ان سے ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین اور نفیس گوشت کے ٹکڑے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت لقمان گئے اور دل اور زبان لے کر آئے۔ کچھ دنوں بعد ان کے آقا نے دوبارہ حکم دیا اور کہا کہ آج اس سارے گوشت میں سے جو بدترین گوشت کے ٹکڑے ہیں وہ لے کر آؤ۔ حکیم لقمان آج بھی وہی 2 چیزیں یعنی کہ دل اور زبان لے کر آئے۔ تو مالک نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب تم سے گوشت کے بہترین ٹکڑے مانگے گئے تو تم دل اور زبان لے کر آئے، اور جب تم سے بدترین گوشت لانے کو کہا گیا تو تم اس وقت بھی دل اور زبان ہی لے کر آئے ہو؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ پورے جسم میں دل اور زبان ایسے ٹکڑے ہیں کہ جب یہ ٹھیک رہیں تو سارا جسم تندرست اور صحت مند رہتا ہے، اور اگر یہ 2 ٹکڑے ہی خراب ہو جائیں تو سارا جسم ہی برا اور خبیث ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کے بہترین ٹکڑے بھی یہ دل اور زبان ہیں، اور برے ٹکڑے بھی یہ دل اور زبان ہی ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لقمان نبی نہیں تھے بلکہ نیک بندے تھے، سیاہ فام اور غلام تھے، موٹے ہونٹوں والے اور بھرے ہوئے قدموں والے تھے، اور بنی اسرائیل میں آپ قاضی بھی تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مجلس میں وعظ فرما رہے تھے کہ ایک چرواہے نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے ساتھ فلاں فلاں جگہ بکریاں چرایا کرتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو اس نے کہا پھر تجھے یہ مرتبہ، یہ عزت کیسے ملی؟ فرمایا کہ سچ بولنے
اور فضول باتیں نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ عزت اور شہرت عطا فرمائی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بلندی کی وجہ یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ اللہ کا فضل، امانتوں کی ادائیگی، کلام کی سچائی اور فضول کاموں کو چھوڑ دینا، یہ وہ کام ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ الغرض ایسے بہت سے آثار اور اقوال موجود ہیں کہ جن سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے۔ اسی لیے جمہور سلف کا قول ہے کہ لقمان نبی نہیں تھے۔ واللہ اعلم۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ لقمان حکیم سے ایک شخص نے کہا کہ کیا تو بنی حسحاس کا غلام نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوں۔ اس نے کہا کیا تو بکریوں کا چرواہا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تو سیاہ رنگ کا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے میں سیاہ رنگ کا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہی کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تیری مجلس لوگوں سے بھری رہتی ہے، لوگ تیرے دروازے پر آتے رہتے ہیں، تیری باتیں شوق سے سنتے ہیں۔ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ سنو بھائی، جو باتیں میں تمہیں کہتا ہوں ان پر عمل کر لو تو تم بھی مجھ جیسے ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، آنکھیں حرام چیزوں سے بند کر لو۔ نمبر 2، زبان بےہودہ باتوں سے روک لو۔ نمبر 3، مال حلال کھایا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، زبان سے ہمیشہ سچ بولا کرو۔ نمبر 6، وعدے کو پورا کیا کرو۔ نمبر 7، مہمان کی عزت کیا کرو۔ نمبر 8، پڑوسی کا خیال رکھو۔ نمبر 9، فضول کاموں کو چھوڑ دو۔ اور انہی عادتوں کی وجہ سے میں نے عزت پائی ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم کسی بڑے گھرانے کے امیر اور بہت زیادہ کنبے قبیلے والے نہ تھے، ہاں البتہ ان میں بہت سی اچھی عادتیں موجود تھیں۔ وہ خوش اخلاق، خاموش طبیعت، غور و فکر کرنے والے، گہری نظر والے اور دن میں نہ سونے والے تھے۔ برے کاموں سے ہمیشہ دور رہتے تھے اور زیادہ نہ ہنسا کرتے تھے۔ جو بات کرتے تھے حکمت سے خالی نہ ہوتی تھی۔ آپ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے، حتیٰ کہ جس وقت آپ کی اولاد فوت ہوئی تو آپ بالکل بھی نہیں روئے تھے، اور اسی وجہ سے انہیں عزت و بلندی اور دنائی عطا فرمائی گئی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ اب تک ہم نے حضرت لقمان حکیم کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے، اس طرح کی تفاسیر کے بارے میں مفسر آلوسی صاحب روح المعانی اپنی تفسیر میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مجھے ان خبروں میں سے کسی پر بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، میں نے تو انہیں صرف اس لیے نقل کیا ہے کیونکہ جید مفسرین نے انہیں نقل کیا ہے۔ میں تو صرف اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ صالح اور حکیم و دانا آدمی تھے، نبی نہیں تھے۔ معزز سامعین کرام، ہم نے بھی ان واقعات کو تفسیر ابن کثیر سے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ آپ کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا جا سکے، کیونکہ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں بہت سے اقوال اور بہت سے ٹوٹکے مشہور ہیں جن کا کوئی بھی پختہ ثبوت نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں ان کے متعلق اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور جسے صاحب روح المعانی نے ترجیح دی ہے۔ ان کے غلام یا حبشی وغیرہ ہونے کی کوئی روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ان کی حکمت اور دانائی کے واقعات عرب کے اندر مشہور تھے، اور جاہل شعراء اور خطباء اپنے کلام میں ان کا ذکر بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابن حشام نے اپنی سیرت کے اندر نقل کیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اب ہم آخر میں اس ویڈیو کے ایک اہم ترین پوائنٹ کو بیان کرنے لگے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ ویڈیو کو سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت لقمان اپنی حکمت و بصیرت کی وجہ سے حکیم مشہور ہوئے تھے۔ آخر وہ حکمت کی کون سی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں؟ حضرت لقمان کی چند حکمت بھری باتیں ہم پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، جو کہ مفسرین نے بیان کی ہیں۔ اب ہم حضرت لقمان کی ان حکمت بھری نصیحتوں کا ذکر کریں گے جو کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی تھی، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں
کہ حکمت سے مراد اسلام کی سمجھ ہے۔ لقمان نبی نہ تھے اور نہ ہی ان پر وحی آتی تھی، بس یہاں حکمت سے مراد دین کی سمجھ، علم اور عبرت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ارشاد رب العالمین ہے: اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو عمدہ نصیحتیں کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ نصیحت کی کہ اے بیٹے، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ معزز سامعین، ظلم کا معنی کسی چیز کو اس کی جگہ کے بجائے دوسری جگہ رکھ دینا ہے، کسی کا حق دوسرے کو دے دینا ہے، کیونکہ ظلم کا اصل معنی اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں آدمی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ نہیں رکھ سکتا، جبکہ توحید پرست آدمی اپنی پوری زندگی توحید کی روشنی میں بصیرت کے ساتھ گزارتا ہے۔ لہذا شرک بہت بڑا ظلم اس لیے ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر ناانصافی ہو ہی نہیں سکتی کہ بے بس اور عاجز مخلوق کو خالق و مالک اللہ رب العزت کے اختیارات کا مالک بنا دیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے اور آدمی کا اپنی جان پر بھی بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو توحید کے بلند آسمان سے گرا کر شرک کی پستی کے اندر گرا دیتا ہے، اور ہمیشہ کی نعمتوں والی جنت کے بجائے ہمیشہ کی جہنم کے عذاب کا سزاوار ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت لقمان کی نصیحت اور اس کی وضاحت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر والد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی کوشش کرے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی پہلی وصیت کے بعد 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں وصیت فرمائی، کیونکہ ماں باپ ہی ہمارے دنیا میں آنے اور پرورش کا ذریعہ ہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا ذکر اکٹھا آیا ہے۔ پہلی وصیت میں حضرت لقمان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا رد اور اس کی توحید کی نصیحت کی تھی۔ اب دوسری نصیحت میں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے کمال کی نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو، بس کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، تو اسے اللہ ضرور لے آئے گا۔ بلا شبہ اللہ بہت باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت لقمان کی اس نصیحت میں اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور قدرت کا بیان ہے کہ کوئی چیز کہیں بھی ہو، کتنی ہی چھپی ہوئی کیوں نہ ہو اور کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے، اور وہ اسے حاضر کرنے پر پوری طرح قادر ہے، جب چاہے گا اسے اپنے پاس لے آئے گا۔ حضرت لقمان کی اس نصیحت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی عمل نیک ہو یا بد ہو، جتنا بھی چھپ کر کیا جائے اور اس کا کرنے والا کہیں بھی چلا جائے، اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے کرنے والے کو اپنے پاس لے آئے گا اور اس کی جزا یا سزا بھی دے گا۔ لقمان علیہ السلام نے بنیادی عقائد کی وصیت کے بعد بیٹے کو بنیادی احکام کی نصیحت بھی فرمائی، جن میں سب سے اول اور سب سے اہم نماز کی پابندی ہے، جس میں اس کو وقت پر صحیح طریقے اور خشوع و اطمینان کے ساتھ باجماعت ادا کرنا سب کچھ شامل ہے، اور اس کے ساتھ دوسری چیز لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، اور تیسری چیز برائی سے منع کرنا ہے، کیونکہ ہم سب دنیا میں آخرت کے سفر پر ہیں۔ اگر کوئی شخص ساتھیوں کا خیال نہیں رکھے گا اور انہیں ساتھ لے کر چلنے کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ خود بھی منزل پر پہنچنے سے محروم رہے گا۔ برائی سے نہ روکنے کی مثال آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم سب لوگ ایک جہاز کے اندر سوار ہیں، اور اگر کوئی شخص جہاز میں سوراخ کرنا شروع کر دے اور ہم اسے نہ روکیں تو جہاز کے ڈوبنے پر ہم سب بھی اس کے ساتھ ڈوب جائیں گے۔ اس لیے نیکی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو انمول نصیحتوں میں سے ایک بہترین نصیحت یہ بھی ہے کہ بیٹے، لوگوں کے لیے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ رکھنا، یعنی انہیں حقیر سمجھ کر ایسا نہ کرنا جیسا متکبر اور مغرور لوگ کرتے ہیں، بلکہ تواضع اور نرمی اختیار کرنا جیسا کہ عقل مند لوگوں کا شیوا ہے۔
اے میرے پیارے بیٹے، اپنی چال میں میانہ روی رکھنا، یعنی کہ ایسی چال چلنا کہ جس سے نہ تکبر کا اظہار ہوتا ہو اور نہ ہی کمزوری کا، اور اپنی آواز نیچی رکھنا، یعنی بلا ضرورت اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے، اور چلا کر بولنے سے سننے والے کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ گفتگو کے دوران تمہاری آواز اتنی کم نہ ہو کہ سننے والے کو سمجھ ہی نہ آئے، اور اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ جس سے سننے والے کو تکلیف ہو۔ اور بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدھے کی آواز ہے، کیونکہ وہ چلا کر بولتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحتیں چونکہ حکمتوں سے بھرپور ہیں، اور اسی لیے قرآن مجید انہیں بیان فرما رہا ہے تاکہ ہم سب بھی ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے محبت کرنے والے کمنٹ کے اندر آمین لکھ دیں تاکہ وہ بھی اس دعا کے اندر شامل ہو جائیں، اور کمنٹ میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔ اگر ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے تو اس کی نشاندہی کریں تاکہ ہم اسے ختم کرنے کی کوشش کر سکیں، اور اگر ویڈیو میں کسی قسم کی اللہ کی توفیق سے کوئی خوبی دیکھیں تو ہمیں اس سے بھی آگاہ کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم اسے مزید بہتر انداز میں آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے قیمتی علم حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہے، تھوڑا سا بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ بھی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کریں، کیونکہ ہم بہت محنت سے صحیح معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاتے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ان باتوں پر ضرور غور کریں گے۔ تو ملیں گے اگلی ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔